چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج اٹک جیل میں ہوگی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جج ابو الحسنات ذوالقرنین سماعت کریں گے۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث وزارت قانون نے کیس جیل میں لگانے کی اجازت دے دی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم کا جوڈیشل ریمانڈ آج مکمل ہو رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے ٹرائل کی اٹک جیل منتقلی کا فیصلہ مسترد۔ ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے جیل میں خفیہ ٹرائل کے ذریعے انصاف کے قتل کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بند کمرہ ٹرائل کی قانون میں کوئی گنجائش ہے، نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا مقدمہ کھلی عدالت میں وکلا کی موجودگی میں چلایا جائے۔ غیر شفاف، غیر قانونی اور امتیازی ٹرائل کا ہدف بنانے سے گریز کیا جائے۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ضمانت پر رہائی کا حکم۔ 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے زبانی طور پر مختصر فیصلہ سنایا۔ چیئرمین کی درخواست منظور کر لی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فیصلہ دیا۔ عدالت کے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ ضمانت دینا یا انکار کرنا ہائی کورٹ کی ثوابدید ہے۔ عدالت سمجھتی ہے کہ درخواست گزار سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کا حقدار ہے۔ ٹرائل کورٹ کی جانب سے 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا معطل کی جاتی ہے۔ سزا معطلی کے فیصلے پر سپریم کورٹ میں قائم علی شاہ کیس کا بھی حوالہ شامل۔ ادھر چیئرمین پی ٹی آئی کے ضمانتی مچلکے جمع نہیں کروائے گئے۔ روبکار بھی جاری نہیں ہو سکی۔ ضمانتی مچلکے آج جمع کروائے جائیں گے۔ لاڈلے کی سزا معطل ہوئی، ختم نہیں ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی پر سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان۔ کہا چیف جسٹس کا گڈ ٹو سی یو اور وش یو گڈ لک کا پیغام اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتا ہو کہ فیصلہ کیا ہوگا تو یہ نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ اعلیٰ عدلیہ سے واضح پیغام مل جائے تو ماتحت عدالت یہ نہ کرے تو اور کیا کرے۔ ایک طرف جھکے ترازو اور انصاف کا مجروح کرتا نظام عدل قابل قبول نہیں۔ بشرا بی بی کی اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات۔ قانونی ٹیم بھی ہمراہ۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی پر بشرا بی بی کا گاڑی کے اندر سے مبارکباد کا پیغام۔ بشرا بی بی کے سیکیورٹی گارڈز اور صحافیوں میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ علیمہ بی بی اور عظمیٰ بی بی کی بھی بھائی سے 1 گھنٹے تک ملاقات۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے خلاف سوشل میڈیا مہم۔ وزارت داخلہ نے تحقیقات کے لیے خصوصی جے آئی ٹی تشکیل دے دی۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی بی اور اسلام آباد پولیس کے نمائندے شامل۔ ایف آئی اے اسپیشل جے آئی ٹی کو ہر طرح کی سپورٹ دے گی۔ کمیٹی 15 روز میں تحقیقات کر کے رپورٹ جمع کروائے گی۔ عوام کا میٹر گھوم گیا۔ بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف 5ویں روز بھی احتجاج۔ لاہور میں جماعت اسلامی کا مظاہرہ۔ عوام نے لیسکو دفتر کے سامنے بلوں کو آگ لگا دی۔ گجرانوالہ میں تاجروں کا بجلی کا بل جمع نہ کروانے کا اعلان۔ شیخوپورہ میں شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز، گلے میں روٹیاں ڈال کر احتجاج کیا۔ سمندری میں دیہاتیوں نے بل نظر آتش کر دیے۔ فیصل آباد میں جگہ جگہ احتجاج۔ بہاولپور، میاں چنو، خانے وال میں بھی لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اوکاڑہ میں جماعت اسلامی کے کارکنوں اور شہریوں کا احتجاج۔ بہاول نگر میں سینکڑوں شہریوں کی ریلی۔ بل پھاڑ دیے۔ پشاور میں خواجہ سرا بھی سڑکوں پر آ گئے، بل جلا دیے۔ سوابی، دیر، مالاکنڈ سمیت کئی علاقوں میں مظاہرے۔ میرپور خاص، نواب شاہ میں بھی احتجاج۔ ادھر بجلی کے بلوں میں اضافے اور ٹیکسز کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ عوام کو ریلیف دینے میں رکاوٹ۔ عوام کو بجلی بلوں میں ریلیف کا اعلان نہیں کیا گیا۔ بجلی سستی نہیں ہوگی، صارفین بل ایک ساتھ میں ادا کریں گے۔ ملک گیر مظاہروں پر حکومت کا عوام کو ریلیف۔ 400 یونٹ تک کے بل ایک ساتھ میں لینے کا فیصلہ۔ صارفین سے اگست کا بل 6 ایک ساتھ میں لیا جائے گا۔ آئی ایم ایف سے منظوری کے بعد اعلان ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ بجلی کی قیمتوں اور مختلف آپشنز پر غور۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف سے بات کیے بغیر عوام کو بجلی کی قیمت میں ریلیف دینا ممکن نہیں۔
बिजली के बिल किस्तों में जमा करवाना मामले का हल नहीं, महंगी बिजली ताजरों और आवाम पर जुल्म है। नाकाबिले बर्दाश्त महंगी बिजली की वजह से कारोबार नहीं चल सकते। हुकूमत बिजली चोरी रोके, वापडा मुलाजमीन की मुफ्त बिजली बंद करनी चाहिए। FVCCI के अहदेदारों की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। इरफान इकबाल शेख कहते हैं कि हुकूमत इस सतह तक कीमतें ना बढ़ाए कि लोग कीमत बर्दाश्त न कर सकें। मामला जिस तरफ जा रहे हैं हुकूमत को नोटिस लेना पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा मईशत को मजीद अबतर कर देगा। मोहम्मद अली मियां बोले कि पावर प्लांट मालिकान के साथ मिल बैठकर बिजली की कीमतों को नीचे लाया जाए। कराची के ताजरों का बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ जुमे को हड़ताल का ऐलान। 1 सितंबर को शहर के तमाम कारोबारी मराकज और दुकानें बंद रहेंगी। ताजर एक्शन कमेटी के रहनुमा रिजवान इरफान का कहना है बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हैं, हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की ताजर बरादरी का 2 सितंबर को हड़ताल का ऐलान। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर गजनफर कहते हैं शहरी बिजली के बिलों में इजाफे पर खुदकुशियां कर रहे हैं, हुकूमत की पॉलिसियां मुस्तरद करते हैं। उधर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम पुरअमन रैली, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी। MQM का कराची में बिजली का मुकदमा निगरान हुकूमत के सामने रखने का फैसला। खालिद मकबूल सिद्दीकी आज इस्लामाबाद में वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली से मुलाकात करेंगे। बिजली के बिलों में इजाफे के इलेक्ट्रिक की बदमाशियों के खिलाफ एहतजाज करेंगे। MQM का कहना है कि बिजली की बंदिश और भारी बिलों का मसला कराची के शहरियों का सबसे बड़ा मसला है। तोशाखाना तहाइफ नीलामी केस में हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील वापस। वफाकी हुकूमत के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना के नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए कि रूल्स पर ना जाएं, तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठाएंगे कि किस कानून के तहत कवायद बनाए हैं। कवायद की बात रहने दें, अपील वापस ले रहे हैं तो ऐसे ही ले लें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कानून बेशक नया बन जाए, हाईकोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार रहेगा। हाईकोर्ट ने करार दिया कि तोशाखाना तहाइफ अवामी मिल्कियत है। अवामी मिल्कियत के हामिल तहाइफ की नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन और अदलिया पर हमला है। ऐसा बिल बनाया गया जो हमारे इंतजामी इख्तियारात में मुदाखलत था। क्या सुप्रीम कोर्ट अपना काम बंद कर दे? नैब कवानीन में तरामीम से कुछ लोगों को इस्तिस्ना मिल गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त के दौरान रिमार्क्स। वकील मखदूम अली खान ने फिर फुल कोर्ट बनाने की तजवीज दे दी। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर गुड टू सी यू का तज़किरा। उम्मीद है कि गुड टू सी यू कहने पर मुझे निशाना नहीं बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का वकील ख्वाजा हारिस से मुकालमा। केस की समाअत कल तक मुलतवी। पंजाब में इलेक्शन के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी को फौरी तब्दील करने का हुक्म। नदीम अफजल चौधरी गैर जानिबदार नहीं, कारकर्दगी भी मायूस कुन है। इलेक्शन में शफाफियत एक हसास मामला है। साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए गैर जानिबदार और गैर सियासी अफसर की तैनाती की जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को खत। पीपल्स पार्टी के वफद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। वफद में नैयर बुखारी, शेर रहमान, फैसल करीम कुंडी, ताज हैदर, नवीद कमर, मुराद शाह और फारूक नाइक शामिल। नैयर बुखारी का कहना है कि हमने इलेक्शन कमीशन के सामने अपना मौकिफ रखा। असेंबली तहलील होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। शेर रहमान का कहना है IMF से मुआहदे पर कुछ कहने की पोजीशन में नहीं। बिजली में लगे इजाफी चार्जेस से आवाम की कमर टूट गई। हम बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ आवाम के साथ हैं।
لاہور کے علاقے چونگ میں نہر میں گرنے والا 11 سالہ بچہ تاحال نہ مل سکا۔ اندھیرے کے باعث ریسکیو عملے نے آپریشن روک دیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن صبح دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ عینی شاہد کا کہنا ہے کہ بچہ ٹریفک سگنل پر چیزیں فروخت کرنے کے بعد گھر جا رہا تھا۔ شیر آیا کراچی میں واقعی شیر آ گیا۔ شاہراہ فیصل پر پالتو شیر کی انٹری۔ عائشہ باؤنی کالج کے قریب سڑک پر مٹر گشت ٹہلتا ہوا عمارت کی پارکنگ میں گھس گیا۔ شیر کا شہری پر حملہ، بال بال بچ گیا۔ شہریوں میں خوف و ہراس۔ شاہراہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ محکمہ وائلڈ لائف کے ملازمین نے پکڑ کر گارڈن زو منتقل کر دیا۔ پولیس کی کارروائی میں مالک بھی زیر حراست۔ حکام کا کہنا ہے گاڑی کے ذریعے شیر کو منتقل کیا جا رہا تھا کہ گاڑی سے باہر آ گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کا نوٹس، رپورٹ طلب۔ دریائے ستلج میں سیلاب سے تباہ کاریاں۔ گنڈا سنگھ، سلمان کی اور ہیڈ اسلام کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ گنڈا سنگھ پر پانی کا بہاؤ 1,08,000 کیوسک۔ میلسی کے مقام پر بھی درمیانے درجے کا سیلاب۔ ستلج کے سیلابی ریلے سے جلال پور کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ سینکڑوں ایکڑ رقبہ زیر آب۔ احمد پور شرقیہ کی دریائی بیلٹ میں ریلے سے تباہی۔ بہاول نگر میں درجنوں آبادیاں پانی کی لپیٹ میں آ گئیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ حکومت جنگی بنیادوں پر سیلاب کی تباہ کاریوں پر قابو پائے۔ بہاول پور، احمد پور شرقیہ جیسی آبادیوں کو بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ پیپلز پارٹی دریائے ستلج کے سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔